لائے کے ست تکریم قرہ اظام نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ انوار اہل بیت میں ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی، روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کو شہید ناموس اصحاب محمد و آل محمد حضرت مولانا الحافظ مختار احمد سیال شہید نور اللہ مرکزہ کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، تمام علماء کا آنا، شعراء کا آنا، نعت خواں حضرات کا آنا، اس فقیر کا اور ہم سب کا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، بہت زیادہ کوئی لمبی گفتگو آپ کے ساتھ نہیں کرنی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات اس موقع پر ہمارے ساتھ جو ہے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور آپ نے شہید ناموس اصحاب محمد و آل محمد مولانا مختار احمد سیال شہید رحمت اللہ علیہ سے محبت کا اظہار کیا۔ آپ کا اور ہمارا تعلق چونکہ کلمے کی بنیاد پر ہے، تو یہ تعلق انشاءاللہ العزیز دنیا میں تو نفع دے گا ہی صحیح، یہ آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز فائدہ دے گا۔ فضائل اعمال کے اندر حدیث درج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا تو ایسے دو بندے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جو دنیا میں محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتے تھے، اور ان کا ملنا جلنا الحب للہ کے تحت ہوا کرتا تھا۔ سامعین محترم، 15 جون 1992 کو 13 ذی الحجہ عید کا تیسرا دن تھا، مولانا مختار احمد سیال شہید رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے شہادت جیسی سعادت سے نوازا۔ شہادت یہ اللہ کی نعمت ہے، مقدر سے ملتی ہے، ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ شہادت کی دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں، خوشخبریاں بھی سناتے رہتے ہیں، لیکن ان کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت بڑی جلدی شہادت کی سعادت دے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مولانا مختار احمد سیال شہید رحمت اللہ علیہ کو یہ شہادت اور سعادت نصیب فرمائی، اور تحریک ناموس صحابہ کے تیسرے شہید جو ہیں قیادت میں، وہ مولانا مختار احمد سیال شہید تھے رحمت اللہ علیہ۔ صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد سے واپس اپنے گھر کی جانب، گھر کے دروازے پر ان کو گولیوں کی بچھاڑ کر کے شہید کر دیا گیا تھا، اور اس موقع پر اہل علاقہ نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، اور باوجود اس کے کہ وہ لوگ غریب بھی تھے اور ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا، تو انہوں نے واقعتاً ہی جو ہے اینٹیں اور روڑے اٹھا کر مارے اور قاتلوں کو موقع پر گرفتار کیا۔ اور اللہ رب العزت میرے دادا حضور حاجی شیر محمد صاحب ان کو ایمان، عزت، صحت کے ساتھ سلامت باکرامت رکھے۔ انہوں نے بڑی ہمت کی اور بڑی ہمت کر کے مقدمہ لڑا، اور مقدمہ لڑنے میں ان کے ساتھ ہمارے مہربان تھے حاجی خان بیگ صاحب، مرحوم فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ وہ تھے ماہر نواب نوانا صاحب تھے شورکوٹ سے، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو بھی منور فرمائے۔ اور اسی طرح استاد غلام محمد صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ان سمیت چند ایک لوگ تھے جس وقت ہر طرف سے موت کے سائے تھے، اور ہر دن پیغام آ رہے تھے کہ کیس چھوڑ دو ورنہ تم کو بھی مار دیا جائے گا۔ الحمدللہ حاجی شیر محمد صاحب نے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ مقدمہ لڑا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مولانا مختار سیال شہید کے قاتل پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے گئے۔
तहरीक नामूस सहाबा की वाहिद शहीद मौलाना मुख्तार अहमद सियाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके कातिल मौका पर गिरफ्तार हुए और उनको सज़ा भी हुई और पाकिस्तान की हर अदालत ने सज़ा दी। स्पेशल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और फिर अल्लाह के फजल और करम से फिर वो फांसी के फंदे पे लटकाए गए। हजरत मौलाना अल हाफिज मुख्तार अहमद सियाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई नेक सिफत, दुर्वेश सिफत और इंतहाई नरम दिल रखने वाले और मोहब्बत करने वाले इंसान थे, जिन्होंने उनके साथ नशिस्त व बर्खास्त को पाया, जो उनके साथ मिलना जुला करते थे, जो उनके साथ उठा बैठा करते थे। वो आज भी ये कहते हैं कि हमारा उनसे ताल्लुक एक लीडर और कारकुन का नहीं था, हमारा उनके साथ ताल्लुक एक भाई जैसा था। और जब मौलाना मुख्तार अहमद सियाल शहीद हुए तो वो सारे लोग कहा करते थे कि हमारा लीडर नहीं, हमारा भाई शहीद हुआ। और मैं उस वक्त बिल्कुल छोटा था, बचपन में था, लेकिन मुझे याद है कि जब ताज़ियती प्रोग्राम रखा गया तो शहीद नमूस सहाबा हजरत मौलाना मोहम्मद आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तकरीर करते हुए फरमाया था कि मुझे यूं लगता है कि मेरा बाप शहीद हो गया है। उन्होंने फरमाया था कि मुख्तार सियाल शहीद वो इंसान है जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, और जंग की फिजा, जंग का मिजाज और जंग के सियासी रवैये अगर मुझे किसी ने कमा हक़्क़ुहु बताए हैं तो वह मुख्तार सियाल शहीद थे। ये मौलाना मोहम्मद आजम तारिक ने तकरीर की थी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना मुख्तार अहमद सियाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बादशाह नहीं थे, लेकिन बादशाहगर जरूर थे। जब पूरी जमात ये फैसला कर चुकी थी कि जंग के अंदर MPA की वो सीट, जिस सीट के हुसूल के लिए आज लोग कुर्बानियां गिनवाते हैं, सीट MPA क्या, अब तो काउंसलर की सीट के लिए लोग गिनना शुरू करते हैं कि हम जंगवी के साथ सैकड़ों पे जाते थे, हमारी ये कुर्बानी, हम इतनी बार जेल गए, हम इतनी बार जेल गए, यूं करके कुर्बानियां गिनवाते हैं काउंसलर की सीट के लिए। गोया कि कुर्बानियां हमने काउंसलर बनने के लिए दी थी। आज उस मौके, आज के दौर में जो काउंसलर बनने के लिए लोग कुर्बानियां गिनवाते हैं, उस दौर में मौलाना मुख्तार अहमद सियाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जब ये कहा गया कि आप MPA की सीट, जंग की सीट लड़ें और आपके मुकाबले में कागजात तक जमा नहीं होंगे, आप बिला मुकाबला MPA बनेंगे, तो वाहिद ये शख्सियत मौलाना मुख्तार अहमद सियाल शहीद थे रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फरमाया कि मैं अपना ये हक मियाँ इकबाल शहीद खोखर रहमतुल्लाह अलैह के खानदान को देता हूँ, और मौलाना मुख्तार सियाल शहीद के कहने पर वो टिकट और वो सीट मियाँ आबिद हुसैन खोखर के हवाले की गई। आज हम काउंसलर के लिए कुर्बानियां गिनवाते हैं, उस दौर में उन्होंने सीट कुर्बान कर दी, लेकिन अपनी जमात की साख को कुर्बान नहीं होने दिया। इंतहाई मिटे हुए इंसान थे। और लीडर आदमी जब जाता है किसी जमात में, किसी तंजीम में, किसी तहरीक में, तो उसको वहाँ पर मसरूफियात होती हैं। मसरूफियात की वजह से बसा औकात उसकी काफ़ी सारी सलाहियतें जो होती हैं वो भी ज़ाय हो जाती हैं। लेकिन मैं गवाह हूँ और मैं क़यामत वाले दिन भी अपने रब के सामने गवाही दूंगा कि मेरे वालिद मोहतरम मौलाना मुख्तार सियाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस 13 ज़िलहज्जा को शहीद हुए, उससे पहला जो रमज़ान आया, उस रमज़ान में भी वालिद मोहतरम ने मुसल्ला सुनाया और कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह उनको आखिर वक़्त तक याद था, और उन्होंने बावजूद इसके कि खतरात थे, उन्होंने कुरान पाक सुनाया। उनके हाफिज कुरान और कुरान मुसल्ला सुनाने का मैं बावजूद इसके कि छोटा था, लेकिन ये गवाही मैं आज भी दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं क़यामत वाले दिन भी गवाही दूंगा। ये शहादत सआदत है। हमारे लिए शहादत पशेमानी नहीं है, हमारे लिए शहादत शर्मिंदगी नहीं है, हमारे लिए शहादत मुसीबत नहीं है, हमारे लिए शहादत ऐब नहीं है, हमारे लिए शहादत कोई परेशानी नहीं है। रब्बे मोहम्मद की कसम, अल्लाह शहादत उसको देता है जिसको शहादत के लायक समझता है। और शहीद की जब रूह कब्ज होती है तो उसकी रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह पाक फरमाते हैं, इज़राइल रास्ते से हट जा, हो सकता है रूह कब्ज करते हुए तू मेरे बंदे को तकलीफ दे। शहीद की रूह अल्लाह बराह रास्त खुद कब्ज करते हैं।
اور جب شہید کی روح نکلتی ہے تو اللہ راستے سے پردے ہٹا کے اپنا دیدار کرواتے ہیں، اور شہید اللہ کے دیدار میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو روح نکلتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، اور اس کی روح بدن سے یوں نکلتی ہے جس طرح مکھن سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ ہم اس شہادت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج میں جو پورے قد و کاٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، اس میں میری کوئی نہ صلاحیت ہے نہ میرا کوئی کمال ہے، یہ میرے والد محترم کی قربانی کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس کا ہمیں ریٹرن دیا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، جیسے بھائی فوجی محمد رمضان خان بلوچ صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ جو لجپال دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوست کی لاج رکھتا ہے۔ لجپال اپنے دوست کی لاج رکھتے ہیں۔ ان کا دوست فوت ہو جائے تو لجپال دوست جب عید کے کپڑے اپنے بچوں کے لیے خریدتا ہے تو اپنے مرحوم دوست کے بچوں کے لیے بھی خریدتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ وہ جو کچھ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے اپنے اس فوت شدہ دوست کے بچوں کے لیے بھی کرتا ہے۔ لجپالی اسی کو کہتے ہیں۔ جب اس دنیا کا بندہ اپنے دوست کا خیال کرتا ہے، اس کے بچوں کا خیال کرتا ہے، تو اللہ سے بڑا لجپال کون ہے؟ اللہ سے بڑا لجپال کون ہے؟ شہید اللہ کا دوست ہے۔ جب وہ اپنے بچے بیوی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، تو وہ تو اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اس کے بیوی بچوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اس کے بچوں کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اور یاد رکھنا، میری نظر میں کوئی ایسا شہید نہیں جو جس کے بچے روزی سے تنگ ہو، جس کے گھر میں فاقے ہوں، بلکہ اس کے گھر میں خوشحالی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ اس کے بچوں کے اوپر براہ راست اپنا فیض نازل فرماتے ہیں۔ شہید کی اولاد آخرت کمائے گی اپنے عملوں کے صدقے، لیکن دنیا اللہ اسے اس کے باپ کی وجہ سے دے گا۔ آج جو میں پورے قد و کاٹ کے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ وہ وعدے ہیں جو اللہ رسول نے ایک شہید کے گھرانے کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر کسی صاحب کو ہماری عزت دیکھ کر حسد ہوتا ہے تو وہ دعا کرے کہ اللہ اس کو شہادت دے تاکہ اس کے بچوں کو بھی وہ عزت ملے جو ہمیں ملتی ہے، اور جب تک شہادت نہیں ملی تو اپنے بچوں کے لیے وہ عزت نہ تلاش کریں جو ہمیں دی جا رہی ہے، چاہے وہ آصف معاویہ ہو، چاہے وہ مسرور نواز جنگوی صاحب ہوں، چاہے وہ معاویہ اعظم صاحب ہوں، یا ان سمیت کوئی بھی شہید زادے جتنے بھی ہیں۔ ان کو جو پروٹوکول ملتا ہے، ان کو جو عزت ملتی ہے، ان کے والدین کی شہادت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر وہ عزت کوئی اپنے بچوں کو دلوانا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو بھی شہادت دے تاکہ اس کے بچوں کو وہ عزت ملے جو ہمیں مل رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ سعادت جو ہے، ای سعادت بزور بازو نیست، یہ اپنے بازو و قوت سے تو نہیں ملے گی، رب سے مانگنے پہ ملے گی۔ تو رب سے مانگتے رہیں۔ ہم تو دعا گو ہیں، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں گھبرائے، کبھی بھی نہیں گھبرائے۔ یہ جو گن مین لے کر ہم نکلتے ہیں نا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ گن مین کوئی موت سے بچا لیتے ہیں، یہ تو اللہ کا حکم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مفتی صاحب موجود ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی ہمت کے مطابق اپنی طاقت تیار رکھو، بس۔ باقی موت 100 گن مین ہو پھر بھی آ جائے گی۔ یہ تیاری ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ تیار رہو، جتنی استطاعت ہے اپنے آپ کو منظم رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک نے قرآن میں وعدہ بھی فرمایا تھا، کہ اے میرے پیارے پیغمبر، ہم لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری سانس تک مدینہ میں پہرے کا انتظام کروایا۔ ہر جنگ میں حضور کے خیمے پر پہرے دار ہوا کرتے تھے، ہر سفر میں حضور کے ساتھ پہرے داروں کا دستہ سفر کیا کرتا تھا، کیونکہ یہ سنت ہے اپنے ساتھ پہرا رکھنا اور اپنی حفاظت کرنا۔ باقی موت کو نہ پہرا روک سکتا ہے، نہ پہرے دار روک سکتے ہیں، نہ ہم نے موت کو روکنے کے لیے اپنے ساتھ کبھی سیکیورٹی رکھی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ علماء کا پروٹوکول ہے اور اللہ نے ان کو جو عزت دے رکھی ہے اس حوالے سے ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے والد محترم کو شہادت دی۔ زندگی ویسے ایکسیڈنٹ میں بھی تو بندہ مر سکتا ہے، لوگ ہارٹ اٹیک میں بھی تو مر جاتے ہیں، اور کتنے مر رہے ہیں۔
لوگ جداد کے لیے بھی مر رہے ہیں، لوگ عورتوں کے پیچھے بھی مر رہے ہیں، زمینوں پہ مر رہے ہیں، قتل و غارت عام ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا باپ امی عائشہ کہتا ہوا شہید ہوا، ہمارا باپ خلفائے راشدین مہدیین کی خلافت حقہ کی بات کرتا ہوا شہید ہوا، ہمارا باپ نبی علیہ السلام والتسلیم کے اصحاب کی بات کرتا ہوا شہید ہوا، ہمارا باپ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی بات کرتا ہوا شہید ہوا، اور اس حال میں شہید ہوا کہ باوضو تھا، اس حال میں شہید ہوا نماز پڑھ کے آ رہا تھا، اس حال میں شہید ہوا کہ حافظ قرآن تھا، اور اس حال میں شہید ہوا جرم کوئی نہیں تھا، قصور کوئی نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، محض ایک بات تھی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ پاکستان کی دھرتی پر صحابہ کی توہین نہیں ہونے دیں گے، اہل بیت کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جرم آج بھی میں بھی کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیں ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں سند دے گا تو ہم صحابہ کے دیوانے کہلائیں گے، کوئی ہماری تصدیق کرے گا تو ہم صحابہ کے دیوانے کہلائیں گے۔ ہمیں کسی کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے۔ ہمیں دیکھیں نا، نماز پڑھنے والے نے کبھی کہا ہے کہ کوئی میری نماز کی تصدیق کرے؟ حج کرنے والے نے کبھی کہا ہے کہ کوئی میری حج کی تصدیق کرے؟ روزہ رکھنے والے نے کبھی کہا ہے کہ کوئی میرے روزے کی تصدیق کرے؟ ہر کوئی کہتا ہے نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے، حج کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ تو میں بھی صحابہ کی بات کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، اہل بیت کی بات کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، مجھے کسی کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری تصدیق میرا رب کرے گا، میری نیت کرے گی۔ انما الاعمال بالنیات۔ ایک مسلمان کے لیے جس طرح 5 وقت کی نماز ضروری ہے، بینی اسی طرح نبی کے صحابہ کا دفاع بھی ضروری ہے، نبی کے اہل بیت کا دفاع بھی ضروری ہے۔ سامعین محترم، کچھ باتیں تو اندازوں سے بھی ہو سکتی ہیں نا۔ آپ نے مجھے زندگی میں 2009 سے لے کے اب تک یہ 2022 ہے، میں آپ کے سامنے گھوم پھر رہا ہوں۔ آپ مجھے چیک کریں، دیکھیں، اگر آپ کو میرے بالوں میں کٹنگ نظر آتی ہے کسی بھی دور میں، اگر آپ کو میرے ٹخنوں کے اوپر کپڑا نظر آتا ہے کسی بھی دور میں، اگر آپ کو میرا لباس خلاف سنت نظر آتا ہے کسی بھی دور میں، تو پھر اگر میں ان معاملات میں ملوث ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں نمازوں میں بھی سستی کرتا ہوں گا، پھر میں روزے میں بھی سستی کرتا ہوں گا، پھر دیگر فرائض میں بھی مجھ سے سستی ہوگی۔ بات کیا ہے کہ شریعت کے چھوٹے اعمال میں جو بندہ پابندی کر رہا ہو وہ بڑے اعمال میں بھی پابند ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اللہ کا فضل ہے، جس دن ہم کالج سے گئے تھے مدرسہ میں، مدرسہ جامعہ خالد بن ولید میں، استاذ محترم مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس جب میں گیا تھا، اس وقت میرے بال کالج کے سٹائل میں تھے، کالر والا لباس تھا، شلوار ٹخنوں سے نیچی تھی، اور مجھے دنیاوی اعتبار سے تو سب پتہ تھا، دین کے اعتبار سے مجھے کوئی زیادہ معلومات نہ تھی۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، میرے اساتذہ نے محنت کی، میں نے 8 سال ایک ہی ادارے میں لگائے۔ اللہ کی قسم، جس دن سے مجھے استاد جی نے کہا تھا کہ کالر والا لباس نہیں پہنا، میں نے اس کے بعد کالر والا لباس نہیں پہنا، اس کے بعد کبھی اپنے ٹخنے پہ کپڑا نہیں آنے دیا، اس کے بعد کبھی اپنے بالوں کو انگریزوں کی کٹنگ میں نہیں کروایا، بال ہمیشہ برابر رکھے ہیں۔ کیا تمہیں اس سے بھی نظر نہیں آتا کہ جو ان چھوٹے اعمال پر جو پابندی کرتا ہے وہ بڑے اعمال پر بھی پابندی کرتا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے صحابہ کے غلام ہونے پر کسی کی تصدیق کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے، آپ بھی ادا کر رہے ہیں، ہم بھی ادا کر رہے ہیں۔ ہر وہ عالم جو نبی کے صحابہ کی بات کرے گا، چاہے وہ مولانا احمد لدھیانوی ہے، ہم اس کے بھی جوتے سیدھے کریں گے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، ہم اس کے بھی جوتے سیدھے کریں گے۔ ہر عالم جو نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی بات کرے گا، ہم اس کے جوتے سیدھے کریں گے، اس کی خوشامد کے لیے نہیں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں بالکل کسی معاملے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہمیں کوئی پریشانی ہو رہی ہو یا کوئی کسی قسم کا معاملہ ہو۔ ہم نے کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ سے بھی یہی ہے کہ علماء کے حوالے سے، قائدین کے حوالے سے، قیادت کے حوالے سے ہمیشہ اپنا رویہ مثبت رویہ رکھیں۔ دیکھیں، ہمارے بزرگ تھے مفتی عبدالقادر ڈیروی صاحب رحمت اللہ علیہ، قریب کے بزرگ سے فوت ہوئے، بڑے مجاہد صفت، بڑے نیک اور اللہ والے تھے، پیر بھی تھے مفتی عبدالقادر ڈیروی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ خود تو زندگی گزارتے ہیں 14ویں صدی کے مطابق، اور ہمیں کہتے ہیں ابو بکر بن کے دکھاؤ،
بے ہم بھی تو اسی دھرتی کے پیداوار ہیں، ہم بھی تو اسی زمانے کے پیداوار ہیں، ہم بھی تو اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم تمہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کیسے بن کے دکھائیں؟ ہم بھی اسی ماحول معاشرے کے لوگ ہیں۔ جب تم اپنی زندگی مرضی سے گزار رہے ہو تو ہم سے ابو بکر جیسا تقاضا نہ رکھو، ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، ان کی طرح نہیں بن سکتے، ان کی راہوں پہ چلنے کی آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی جنگ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جنگ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت کی جنگ، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہم اسی طرح ضروری سمجھتے ہیں جس طرح 5 وقت کی نماز ضروری سمجھتے ہیں، جس طرح ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ کا دفاع ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا دفاع ضروری سمجھتے ہیں۔ اور یہ مزاج صحابہ سے ہمیں ملا ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو جب جنگ یمامہ میں بھیجا گیا، اس وقت ان کو جب قید میں ڈالا گیا، قید میں ڈال کر جب ان کا ایک بازو کاٹا گیا، کہا گیا کہ نبی کی ختم نبوت کا انکار کر، فرمایا نہیں کروں گا۔ دوسرا بازو کاٹا گیا، فرمایا نہیں نبی کی ختم نبوت کا انکار کروں گا۔ پاؤں دونوں کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ گلا بھی کاٹ دیا گیا۔ جب خبر پہنچی ان کی والدہ حضرت ام حبیب کے پاس سلام اللہ علیہا، ان کو پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ لوگ اسے بتا رہے تھے تیرے بیٹے کی گردن کاٹ دی گئی۔ تاریخ اپنے سینے پہ وہ جملہ آج بھی لکھے ہوئے بتا رہی ہے اور چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ حضرت ام حبیب نے کہا لہذا اليوم ارضعتہ، میں نے اسی دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، میں نے اس کے رگوں میں جو اپنا دودھ دیا ہے اسی دن کے لیے دیا تھا کہ نبی کی ختم نبوت کے لیے قربان ہو جاؤ۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام اس امت کے لیے مثل باپ کے ہیں، اور حضور کی ازواج اس امت کے لیے مثل ماں ہیں۔ قرآن پاک میں کہ ازواجہ امہاتکم، ہاں جی، اور نبی علیہ السلام کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ تو جو باپ کا منکر ہو وہ بھی حرامی ہوتا ہے، اور جو ماں کا منکر ہو وہ بھی حرامی ہوتا ہے۔ جب ماں کے اوپر حرف آئے تو حلالی بیٹے بولتے ہیں، حلالی بیٹے بولتے ہیں۔ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا، ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ جو ہے دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر جب وہ اپنی قوم میں گئی تو قوم والوں نے کہا اے مریم، نہ تیرا بھائی ایسا تھا نہ تیرا باپ ایسا تھا، بڑے نیک خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو انہیں بغیر شادی کے بیٹا جن دیا۔ حضرت بی بی مریم نے خود گفتگو نہیں کی، اللہ کا حکم تھا کہ خود نہیں بولنا، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا بھی کوئی بہت بڑی عمر کا نہیں، بالکل معصوم نو مولود بیٹا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم بولے کہ اے لوگو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ رب العزت کے فضل سے پیدا ہوا ہوں۔ اپنے ماں کے حق میں گواہی دی، ماں کے حق میں گواہی دے کے دنیا کو بتا دیا کہ لوگو، جب بھی انگلیاں تمہاری ماں کی طرف اٹھے، جب بھی انگلیاں تمہاری ماں کی طرف اٹھے، جب بھی اعتراضات کی بچھاڑ تمہاری ماں کی طرف اٹھے، تو پھر عمر شرط نہیں ہے، پھر جوانی شرط نہیں ہے، پھر طاقت میں ہونا شرط نہیں ہے، پھر جو حلالی ہوتا ہے اپنی ماں کی وکالت کرتا ہے، پھر جو حلالی ہوتا ہے اپنی ماں کی وکالت کرتا ہے۔ امی عائشہ بھی ہماری ماں ہیں، تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اور ہم اپنی ان ماؤں کے حلالی بیٹے ہیں۔ ہم جس فورم پر رہیں گے، جس سٹیج پر رہیں گے، جس جگہ پر رہیں گے، اپنی ماؤں کا تحفظ کریں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھرانے کا تحفظ کریں گے، نبی کے سارے یارانے کا تحفظ کریں گے۔ کہو انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے ممنون ہوں، یہ آپ کی محبت ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا 15 جون کے موقع پر پھر کانفرنس ہوگی، اور وہ کانفرنس اس کانفرنس سے بہت زیادہ بڑی ہوگی۔ آپ حضرات کو میرے انتظار میں نہ رہا کریں کہ آپ فون کیا کریں اور پھر آئیں۔ دیکھیں، جب آپ لوگوں کے دکھ سکھ ہوتے ہیں تو ہم سنا کے آ جاتے ہیں،
आपने हमें कभी नहीं बताया, को चंद लोग मुझे इतला देते हैं, बाकी मुझे कोई नहीं बताता। हम इधर उधर से सुनकर आप तक आए बैठे होते हैं कि मियाँ आपकी फौतीदगी हुई है, आपका बंदा बीमार था, हम पूछने की नीयत से, ताज़ियत की नीयत से। तो हमारी भी ये साल के बाद कुलखानी ही समझ लीजिए। हम आपको आइंदा भी सोशल मीडिया के ज़रिए से, इश्तिहारात के ज़रिए से दावत देंगे। तो जिस तरह हम आपके पास बिन बुलाए सुना कर आ जाते हैं, तो आप भी आ जाया करें। हमें भी ज़रा आपके आने से बड़ी खुशी हो जाती है, हमारा भी भरम बन जाता है, हमें भी तसल्ली हो जाती है। आप हजरात की मोहब्बतें हम पर कर्ज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, हम सब को दुनिया आखिरत की भलाइयाँ और इज़्ज़तें नसीब फरमाए, और आपको और हम सब को हर एतबार से जो है खैर और भलाई नसीब। आप तमाम हजरात बैठे रहें, आपके लिए जो है थोड़ा सा इकराम जो है वो किया गया है, आप तशरीफ़ रखें।